دنیاوی ترقی کبھی پیش نظر نہ رکھیے گا، اخروی ترقی پیش نظر رکھیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجب اصول ہے، جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ سے آخرت چاہتا ہے اسے اللہ آخرت بھی دیتا ہے اور اضافے کے طور پہ دنیا بھی دے دیتا ہے۔ اصول ہے اللہ کا، اصول ہے۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی ترقی پیش نظر نہ رکھیے گا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رجعت پرستانہ میسج دے رہا ہوں، نہیں، رجعت پرستی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں کچھ نہ کریں، دنیا تسخیر کریں، مگر مقصد یہ ہو کہ ہمیں آخرت کی ترقی درکار ہے۔ مثلا چھوٹی سی مثال دے دیں، بہت مانوس، برا نہ مانیے گا، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں اپنی ذات کو شامل کر کے۔ کوئی مجلس کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا سوز خان اور بڑے سے بڑا نوحہ خان اور بڑے سے بڑا ذاکر اور خطیب ہمارے یہاں پڑھے۔ اجا وہ مجلس کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہماری شہرت ہو، سب لوگ پہچانیں ہم بھی مجلس کرتے ہیں اور ہمارے بھی تعلقات فلاں و فلاں و فلاں سے ہیں، اور فلاں و فلاں و فلاں کے نام پر جو لوگ آئیں گے ان سے مزید ہمارے تعلقات بن جائیں گے۔ تو وہ مجلس نہ ہوئی بلکہ پی آر کی ایک ترکیب ہو گئی۔ کی تو مجلس ہی آپ نے، مگر پہلے سے نیت یہی تھی، تو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ پی آر ہو جائے گی، لوگوں سے تعلقات قائم ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، شہرت ہو جائے گی، لیکن اگر پہلے سے اس میں سے کچھ بھی نیت میں شامل نہ ہو، بس حسین ہو سامنے، بس خدا ہو سامنے، بس پنجتن ہو سامنے، بس امام زمانہ ہو سامنے، ہمیں مجلس کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ آپ کی اپنے دل سے گفتگو۔ خدا کو حسین کا تذکرہ پسند ہے، محمد اور آل محمد کو حسین کا تذکرہ پسند ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام سے اگر قربت چاہیے تو ہمیں مجلس عزا برپا کرنی چاہیے۔ یہ جذبہ ہو، یہ سرشاری ہو، یہ نیت ہو، اور اس کے بعد آپ جس کو بھی پڑھوائیں، وہ جتنے فائدے تھے وہ سب بھی حاصل ہوں گے خود بخود، بے ارادہ، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط رشتے ہوں گے، کیونکہ پہلے آپ چاہتے تھے کہ رشتہ ہو، اور جب آپ خدا کے لیے کریں گے تو خدا ہر ایک کے دل میں ڈالے گا کہ یہ میرا بندہ مخلص ہے، اس سے تم رشتہ رکھو۔ تو آخرت بھی ملے گی اور ساتھ میں یوں ہی دنیا بھی مل جائے گی۔ دنیا تو ہے ہی ہے ایسی کہ بس یوں ہی مل جائے تو کافی ہے۔